سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو اس سے بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم گٹھیا کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، اس کو ارتھرائٹس بھی کہتے ہیں، کہ بچپن میں بھی یہ ہو جاتا ہے، 15 سال کی عمر سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. جن بچوں کے گلے میں اکثر سوزش وغیرہ رہتی ہے، اور جگہ کی تنگی اور سیلن اور ٹھنڈک اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بچوں میں عام طور سے یہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے بچوں کا، بہت ہی ان کی کیئر کرنی چاہیے. ڈاکٹر کو فوراً مطلب ان کو علاج وغیرہ ضرور کرانا چاہیے، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. دوسرا مرض جو ہے ارتھرائٹس کا، یہ مرض جوانی کا ہے. اس مرض میں یعنی کبھی کبھی یہ خاندانی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ماں باپ میں، دادا دادی میں اگر ہوتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے. خواتین اکثر اس میں مبتلا ہوتی ہیں. اس مرض کی زد جو ہے نا، وہ اکثر ہاتھ پاؤں کے چھوٹے جوڑوں پر پڑتی ہے، جس سے پورے جو ہاتھوں کے جو ہاتھ پاؤں کے جو پورے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ متورم ہو جاتے ہیں، ان میں ورم ہو جاتا ہے، تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. تکلیف میں شدت صبح کی وقت زیادہ ہوتی ہے. صبح ان جوڑوں میں اس قدر سخت کشی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے کہ جنبش کرنا بھی یعنی کہ ہلانا بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے جیسے دن چڑھتا ہے اور تھوڑا سورج نکلتا ہے، تکلیف میں کمی ہوتی جاتی ہے. یہ مرض ایک لحاظ سے دائمی ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے. اس کے علاج میں دواؤں کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ درد کی دوائیں لینی چاہیے، اور ورزش بھی، ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. اس کے بغیر علاج نامکمل ہے. علاج کافی عرصے تک بلکہ بعض دفعہ تمام عمر جاری رہتا ہے. اس طرح سے زندگی گزارے کے قابل ہو جاتی ہے کہ اگر درد ہے تو اس کو درد کی دوا لے کے بہت ہی کم دوا سے اگر آپ شروع میں لینا شروع کریں تو بعض دفعہ بہت کم دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اتنی ہی مقدار میں لیں کہ جس سے درد رفع ہو جائے. باقی یہ کہ آپ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائیں تو زیادہ دوائیں لینے کی کوشش نہیں کیجیے. اور تیسرا مرض جو ہے وہ ہے اسی سلسلے کا تیسرا مرض جوڑوں کے درد کا، اس کو کہتے ہیں گاؤٹ، جو درمیانی عمر میں ہوتا ہے. اکثر مردوں میں یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جینیٹیکل بھی ہوتا ہے. اس میں متاثرہ لوگ زیادہ تر ذہین ہوتے ہیں، عیش پسند ہوتے ہیں، اچھی غذا، روغنی غذا کے شوقین ہوتے ہیں. اس تکلیف میں خون اور جوڑوں میں یعنی کہ جو بلڈ ہوتا ہے اور جو جوائنٹس ہوتے ہیں، اس میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. یہ بات خاص ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا اکثر اس کی زد میں ہوتا ہے. عموماً یہ تکلیف صبح بہت سویرے ہوتی ہے. تکلیف انتہا پر جب پہنچتی ہے، صبح ہونے کے قریب جو ہے نا، وہ اپنے انتہا پہ پہنچ جاتی ہے. یہ ہوا کی سرسراہٹ، یہ اگر آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے، کمفرٹ لیا ہوا ہے، اس کا ہلکا سا لمس جو ہے نا، وہ بھی درد کا باعث بن جاتا ہے. اس کے علاج میں دوا، غذا اور وزن میں کمی ضروری ہے. غذا سادہ ہونی چاہیے، جس میں ریڈ میٹ جو ہے یعنی سرخ گوشت نہ ہو، اور غذا بالکل سادہ کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، اور درد دور کرنے کی دوا لیں. اور جو یہ عموماً سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ برف پڑتی ہے، جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں ایسے علاقے بھی ہیں، سرد علاقے ہیں، تو وہاں پہ یہ مرض جو ہے وہ مردوں میں عام ہوتا ہے. وہ اس کے لیے چھوٹی موٹی ایکسرسائز اور درد دور کرنے کی دوا لینی ہوتی ہے. وزن میں کمی کرنی ہوتی ہے کہ اگر وزن کم ہوگا تو ہلکا پھلکا ہوگا تو آپ آسانی سے حرکت کر سکیں گے. غذا بالکل سادی لینی ہوتی ہے، جس میں پھل فروٹ ہیں، اور آپ کا یہ جو ہے فش ہے اور سبزی ہے، اس قسم کی. جوڑوں کا جو آخری درد جو ارتھرائٹس ہوتا ہے، وہ زمانے پیری میں یعنی کہ جب انسان ضعیف ہونے لگتا ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت ہوتا ہے. جسم کے اکثر جوڑ، خصوصاً جو ہے نا وزن زیادہ اٹھاتے ہیں، مثلاً گھٹنا، جو ہمارے آدھے سے زیادہ جسم کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے، اور یعنی کہ
ہپ بون جو ہوتی ہے وہ اس میں سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی کہیں گرے اور فوراً جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، تو وہ اس لیے کہ وہ کمزور ہو جاتی رہتی ہیں ساری زندگی استعمال کرتے کرتے۔ اس طرح کا مرض ان کھلاڑیوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کے جوڑ کھیل کے دوران چوٹ سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح اکثر بزرگ خواتین کو بھی انگلیوں کے آخری پورے اس سے متاثر ہو کر شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ جو ہیں ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، جیسے وہ پہلے تھے وہ اب نہیں رہتے۔ ان جوڑوں میں تکلیف صبح اٹھتے وقت اس قدر نہیں ہوتی بلکہ کام کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب انگلیوں کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں تو ان کے جوڑ کی جانب ایک چھوٹی سی گمڑا سا بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک لمب سا اٹھ جاتا ہے۔ جب انگلیوں کے جوڑ دراصل یہ مرض عمر کا تقاضا اسے کہتے ہیں، جیسے کرسی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی چولیں ہلنے لگتی ہیں۔ اس مرض میں ادویات کم سے کم لی جائیں، زیادہ وزن کم کیا جائے اور کوشش کر کے اپنے آپ کو متحرک رکھا جائے، یعنی چھوٹی موٹی ایکسرسائز، ادھر ادھر پھرنا، تھوڑا بہت واک کرنا اور چھوٹے موٹے اپنے کام کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور جو اگر درد محسوس ہو تو درد کی دوا لے لینی کی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کا یہ جو مرض ہے اس میں تھوڑا بہت افاقہ ہو سکتا ہے، زندگی آسان اور سہل گزر سکتی ہے۔